دوستو، بھائیوں، میرے دل کی گہرائی میں اترے ہوئے گزرے ہوئے دنوں میں مشکل ترین حالات کا مقابلہ کرنے والے، امتحانوں آزمائشوں میں دکھوں اور تکلیفوں میں مبتلا رہنے والے، اپنے ساتھیوں کی تڑپتی ہوئی لاشیں دیکھ کر، اپنے کارکنان ذمہ داران کے لاپتہ ہونے کی خبریں سن کر، بڑی تعداد میں جھوٹی FIRوں میں سزائیں اپنے کارکنوں کی سننے کے باوجود، اتنی بڑی تعداد میں رات کے ٹھنڈے موسم میں جمع ہونے والے، اپنے چہروں کے اوپر مسرت، شادمانی، طمانینت ظاہر کرنے والے، فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے اور صدیق آباد چوک سے تعلق رکھنے والے، توحید و سنت کے پروانوں، نبی کے عاشقوں، صحابہ کے سپاہیوں اور شہدائے ناموس صحابہ سے محبت کرنے والوں، ایک عرصہ کے بعد آج آپ حضرات سے محلہ صدیق آباد میں شان صحابہ و اہل بیت کانفرنس کے عنوان پر آپ سے مجھے گفتگو کرنے کا اور ملاقات کا موقع مل رہا ہے۔ شکر گزار ہوں اس حلقہ کی جماعت کے ذمہ داران کا، جنہوں نے مجھے باضابطہ دعوت دے کر آپ حضرات سے ملاقات کا موقع فراہم کیا، اور انتہائی مشکور ہوں سٹیج کے اوپر بڑی تعداد میں علماء کرام کے ساتھ ساتھ مفتی شہر حضرت مولانا مفتی محمد ضیاء مدنی صاحب کا اور مولانا مفتی محمود ضیاء صاحب کا اور دیگر علماء کرام کا، جو اپنی تمام تر مصروفیات ترک کر کے آپ کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے کے لیے یہاں تشریف لائے۔ جہاں مجھے آپ سے مل کر کے خوشی ہو رہی ہے، وہیں پر مجھے اس بات کا بھی احساس رہے گا کہ جلسے کا ٹائم جس کی اجازت دی گئی ہے اس میں چند منٹ باقی رہ گئے ہیں۔ اشتہار کے اوپر مجھے بیعت خطیب یورپ و ایشیا حضرت مولانا محمد ضیاء القاسمی کا نام بھی لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اشتہار کے اوپر مجھے شان صحابہ اور اہل بیت کا عنوان بھی نظر آ رہا ہے۔ عنوان سارے ہی اپنی جگہ کے اوپر اہمیت کے حامل ہیں، اور منٹوں کے اندر اس کے اوپر بات کرنا یقیناً مشکل ہوگا۔ مجھے خوشی ہے کہ ان حالات میں فیصل آباد کی انتظامیہ نے آپ کو اجازت دی ہے، اور میں نے اپنے ذمہ داروں سے کہا ہے کہ یہ جو اجازتیں آپ کو مل رہی ہیں یہ ایک لمبی جد و جہد کا حصہ ہے، ایک محنت کا حصہ ہے۔ آپ نے قربانیاں دی، آپ نے ماریں کھائیں، آپ نے تکلیفیں اٹھائیں، فورس رول میں آپ کو جکڑا گیا، گھروں میں آپ کو بند کیا گیا،
باہر نکلنے سے آپ کو روکا گیا، جلسوں کے اوپر جانے پر پابندی لگائی گئی۔ ابھی بھی یہاں کے ذمہ دار آپ کو اسٹیج پر نظر نہیں آ رہے، لیکن انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں، جیسے آج میں اور آپ یہاں جمع ہیں، آمنے سامنے بیٹھے ہیں، وہ دن بھی آنے والے ہیں جب آپ کے ذمہ داران، آپ کے کارکنان ایک جگہ پہ بیٹھے آپ کو نظر آئیں گے۔ انشاءاللہ قربانیاں ہمیشہ رنگ لایا کرتی ہیں، قربانیاں کبھی ضائع نہیں ہوا کرتی۔ بڑی ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں، ہماری جماعت اللہ کے فضل و کرم سے اس ملک کے اندر جتنی قربانی دے چکی ہے، اتنی قربانی اگر کسی اور کو دینا پڑتی شاید یوں بازاروں میں گلیوں میں بیٹھے ہوئے نظر نہ آتے۔ آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھ بھی لیا گزشتہ دنوں، پہلی مرتبہ وہ میدان میں آئے، پہلی مرتبہ ہی غائب ہو گئے، آئے اور چلے گئے۔ کسی نے بلبلا تو ہمیں کہا تھا، بلبلے وہ ہوا کرتے ہیں جو ایک وقت میں نظر آتے ہیں، دوسرے میں بیٹھ جایا کرتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم 30 سال سے اس میدان کے اندر قربانیاں دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جیسے صدیے گزرنے کے باوجود صحابہ کی عظمت کا نعرہ بلند ہو رہا ہے، انشاءاللہ صدیے اور بھی گزر جائیں گی، صحابہ کے سپاہیوں کا نام بھی اسی انداز میں بجتا رہے گا۔ انتہائی واجب الاحترام، میں نے عرض کیا کہ عنوان 3 ہیں اشتہار پہ لکھے ہوئے، خطیب یورپ و ایشیا حضرت مولانا محمد ضیاء القاسمی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ آپ کے قریب غلام آباد گول جامع مسجد وہاں زندگی کا بیشتر حصہ انہوں نے اپنی خطابت سے اس شہر کے لوگوں کو، عوام کو جس انداز میں آپ کے ایمان کو تازہ کیا، یہاں توحید و سنت کا مرکز انہوں نے قائم کیا، عظمت صحابہ اور ناموس صحابہ اور تاجدار ختم نبوت کے عنوان کے اوپر انہوں نے جس انداز میں آپ کے ایمان کو جلا بخشی ہوئی تھی، آپ اس سے بخوبی آگاہ ہیں، اسے بیان کرنے کے لیے بھی وقت کی بڑی ضرورت ہے۔ میں یوں کہنا چاہوں، جس وقت ان کی خطابت کا عروج ہوا کرتا تھا، اس وقت ان کا راستہ روکنے کے لیے اس وقت کے حکمرانوں نے ہر وہ حربہ استعمال کیا تھا، اس آواز کو دبانے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا گیا تھا۔ آپ کے علم میں ہوگا، یہاں انہوں نے ایک مرتبہ کفن پہن کر کے بھی گھنٹہ گھر کچہری بازار میں جلوس نکال کر کے دکھایا تھا۔ ختم نبوت کا عنوان ہو، ناموس صحابہ کا عنوان ہو، توحید و سنت کا عنوان ہو، شرک و بدعت کے رد کا عنوان ہو، ہر عنوان کے اوپر انہوں نے جس انداز میں اپنی خطابت سے آپ کے ایمان کو جلا بخشی تھی، مجھے یاد ہے حکمرانوں کے سامنے بیٹھ کر کے جس انداز میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے وہ بات کیا کرتے تھے، وہ انہی کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ اور میں بڑی ذمہ داری سے یہ کھلے الفاظ میں کہہ سکتا ہوں، میں آج اللہ کے فضل و کرم سے وقت کے حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے جو بات کر لیتا ہوں، یہ میں نے مولانا ضیاء القاسمی سے طرف سیکھا تھا۔ انہوں نے بھی کبھی کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا تھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے میرا سر بھی آپ کو کبھی جھکا ہوا نہ نظر آیا ہوگا، نہ آئندہ کبھی نظر آ سکے گا۔ جس عنوان کے اوپر ہم چلے ہوئے ہیں، شان صحابہ و اہل بیت، یہ عنوان ایسا ہے، یہ میری کیا حیثیت ہے، میں کون ہوتا ہوں صحابہ کے شان فضائل منقبت بیان کرنے والا؟ یارو صحابہ وہ ہیں جن کی شان اللہ بیان کرتے ہیں، جن کی فضیلت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں۔ یارو قرآن پاک نہیں،
तौरात और इंजील बयान करती है, ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील। किताब मूसा पे नाज़िल हुई है, तज़किरा मोहम्मद के सहाबा का करती है। मैं आपके सामने, मैं आज ही रास्ते में आते हुए मौलाना ज़ियाउल कासमी का एक बयान सुन रहा था। उन्वान भी यही था, जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। सिद्दीक़ अकबर वो हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ऐलान नबुव्वत करते हैं, एक ऐलान नबुव्वत के बाद आप कहते हैं कि बड़ी उम्र वालों ने, सिद्दीक ने पहले आकर के नबी के हाथ पे कलमा पढ़ा, बच्चों ने अलीजुल मुर्तज़ा ने कलमा पढ़ा, और औरतों ने जनाबे गुलामों ने जनाबे ज़ैद ने पढ़ा। ये आप कहते हैं, लेकिन मेरा दावा ये है ऐलान नबुव्वत के बाद नहीं, सिद्दीक़ अकबर का ताल्लुक जनाबे पैगंबर के साथ बचपन से था, बल्कि बचपन से नहीं, मैंने वो रिवायत भी पढ़ी है कि जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आलमे अरवा में मुझे कहा गया, मेरी रूह और सिद्दीक़ अकबर की रूह दौड़ती हुई नजर आ रही थी। आलमे अरवा में, आलमे दुनिया में नहीं, जब आसमान नहीं बना था, जब जमीन नहीं बनी थी, जब कायनात को बनाया नहीं गया था, फरमाते हैं मेरी रूह और सिद्दीक़ अकबर की रूह दौड़ती हुई आलमे अरवा में नजर आई। यानी वहां पर भी पैगंबर आगे हैं, सिद्दीक पीछे हैं। जहां नबी का कदम आता है, पीछे पीछे सिद्दीक अकबर का कदम आता है। और फिर ऐलान नबुव्वत से पहले सिद्दीक अकबर की नबी के साथ मोहब्बत बचपन में लगी, और इस अंदाज में लगी कि बचपन में जैसे बच्चे एक दूसरे के घर में मोहब्बत करते हुए बेतकल्लुफी से जाया करते हैं, पैगंबर सिद्दीक अकबर के घर में बचपन में जाया करते थे, और नबी सिद्दीक के घर में जाया करते थे। कहने वाला आज कहता है वो दोनों वहां पर क्यों हैं? ये आज नहीं है, उसी वक्त से हैं। शायद उस वक्त से किसी ने जुदा करने की कोशिश की होगी, बचपन में भी जुदा न हो सके, ऐलान नबुव्वत से पहले भी जुदा न हो सके, ऐलान नबुव्वत के बाद भी कोई जुदा न कर सका। फिर जिंदगी में आप बड़े नारे सुना करते हैं, जिएंगे तेरे साथ, मरेंगे तेरे साथ, लेकिन आप देखते हैं ये नारा लगाने वाला जीता हुआ नजर साथ नहीं आता, मरता हुआ नजर नहीं आता। नारा लगाते हैं कायद हमारे कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, ये कहा करते हैं। लेकिन आप देखें कायद अकेला अंदर ही रो रहा है, बाहर कारकुन नजर अकेला रो रहा है ना, हाय हाय हो रही है। कभी हमने हाय हाय की? कितना जुल्म और जबर हुआ, कभी हमने नहीं कहा जुर्म हमारा क्या है, हमने यूं भी नहीं कहा, इसलिए कि हमें पता है हमारा जुर्म क्या है। हमारा जुर्म अजमत सहाबा, नामूस सहाबा का तहफ़्फ़ुज़, कोई इसे जुर्म कहता है, मैंने 1000 मरतबा इस जुर्म को करना है, अहले बैत की अजमत को बयान करना। कोई अगर मेरा जुर्म कहता है तो मैंने 1000 मरतबा इस जुर्म को करना है। कोई मुझे कहे इस नाम से रोकना है, सहाबा अहले बैत से मोहब्बत, ये मेरे ईमान का हिस्सा है। मैं अगर उससे हट जाऊं मेरा ईमान कमजोर हो जाएगा, मैं हर कुर्बानी दे जाऊंगा, सहाबा अहले बैत का दामन कभी नहीं छोड़ सकता। मेरे भाई दुनिया, मैंने कहा दुनिया में नारे लगाते हैं, जिएंगे साथ और मरेंगे, इकट्ठे रहते नजर आते हैं, कितने जुदाइयां हो जाती हैं। एक की मौत एक वक्त में, दूसरे की दूसरे वक्त में, एक की कब्र एक जगह पे, दूसरे की दूसरी जगह पे, एक की कब्र एक शहर में,
دوسرے کی قبر دوسرے شہر میں، ایک کی قبر ایک ملک میں، دوسرے کی قبر دوسرے ملک میں. یارو جن کو جدا کرنے کی دشمن کوشش کر رہا ہے ان دونوں کو رب نے ایسے ملایا ہوا ہے، دونوں کو نہیں تینوں کو ایسے ملایا ہوا ہے. جب سے ملے ہیں اس وقت سے لے کر آج تک ملے ہوئے ہیں، اور کل قیامت کا دن آئے گا. حضور فرماتے ہیں کذالک ابعث یوم القیامہ. جب قیامت کا دن آئے گا، دائیں ابو بکر ہوگا، بائیں عمر ہوگا، میں ان کو لے کر پھر جنت میں داخل ہو جاؤں گا. آج بھی جنت میں ہیں. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. یارو مجھے نہیں پتا میرا عمل قبول ہونا ہے یا نہیں ہونا. میں صحابہ سے محبت اس لیے کرتا ہوں کہ میرا یہ عمل قبول ہو جائے. میرا عمل قبول ہو گیا، رب راضی ہو جائیں گے. رب راضی ہو گیا، مجھے جنت مل جائے گی. میں اس کے لیے محنت بھی کرتا ہوں، میں اس کے لیے ہاتھ بڑی پہن لیتا ہوں، میں اس کے لیے بیڑی پہن لیتا ہوں، میں اس کے لیے میرا کارکن جسم پہ تشدد برداشت کر لیتا ہے، میرا کارکن بموں کے دھماکوں میں جسموں کے چیتھڑے اڑوا لیتا ہے، میرا کارکن بارود سے پھٹ جاتا ہے. اس کے باوجود صحابہ سے جدا نہیں ہوتا. کس لیے؟ صحابہ نبی سے جدا نہیں ہوئے. صحابہ سے محبت کرنے والا صحابہ سے جدا کر لیا کسی نے. جنہوں نے ہمیں کرنا چاہا، آج بتاؤ مجھے پرویز مشرف نظر آ رہا؟ نظر آتا ہے؟ اس نے کہا تھا یوں ہاتھوں کے مکے بنا کر کے، اس نے کہا تھا تمہیں ایسے ہٹ کروں گا کہ تمہارا نام و نشان نظر نہیں آئے گا. پرویز مشرف تم نے ہمیں کہا تھا الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہم اسی طرح آج بھی سٹیج پہ گرجتے بھی نظر آتے ہیں، برستے بھی نظر آتے ہیں. کل بھی کہتے تھے صحابہ زندہ باد، آج بھی کہتے ہیں صحابہ زندہ باد، آئندہ بھی کہیں گے صحابہ زندہ باد. ہمیں کل عدم قرار دینے والا، ہمیں کل عدم قرار دینے والا، ہمیں یوں مکے دکھا کر کے ہٹ کرنے والا، ہمارا نام راستے سے ہٹانے والا. میرا سوال ہے پرویز مشرف کہاں ہو تم مجھے ملک میں نظر نہیں آ رہے. تم ایک وقت میں آرمی چیف ہوتے تھے، تم ایک وقت میں صدر پاکستان ہوا کرتے تھے، بڑے جرنیل تھے، بڑے بڑے تمہارے دعوے تھے. آج تم ملک میں داخل نہیں ہوتے. تمہیں پاکستان کی سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے ججز نے کہا ملک میں آ جاؤ. تم نے کہا میرے لیے سیکورٹی رسک ہے، میں کیسے آؤں؟ ججز نے کہا سیکورٹی فراہم کریں گے. اس کے باوجود بھی ملک میں داخل ہو سکا. بہادر بزدل داخل نہیں ہو سکا. میرے کارکنوں نے کون سا ظلم و جبر ہے جو ان کے اوپر نہیں ہوا؟ اللہ کے فضل و کرم سے کل بھی صحابہ زندہ باد تھے، آج بھی صحابہ زندہ باد ہیں، کل بھی صحابہ زندہ باد رہیں گے. نہ کل کوئی ہمیں میدان سے ہٹا سکا، نہ آج کوئی ہٹا سکتا ہے، نہ آئندہ ہٹا سکے گا. ہمیں یوں کہا، اس کے بعد آنے والوں نے، زرداری نے کہا، بے نظیر نے کہا، اس کے بعد نواز شریف نے، شہباز شریف نے، ان تمام نے مل کر کے ان کارکنوں کو راستے سے ہٹانا چاہا کہ صحابہ کی عظمت کا نعرہ نہیں لگنے دیں گے، عظمت صحابہ کا پرچم نہیں لہرانے دیں گے. اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں دبانے والوں، تمہیں رب نے دبا دیا ہے. ہم کل بھی میدان میں تھے، آج بھی میدان میں ہیں. جہاں ہم عظمت صحابہ کا نعرہ لگاتے ہیں، وہیں پر
اس ملک کے اوپر جب مشکل وقت آیا، اس ملک کو نقصان پہنچانا چاہا، انڈیا نے، ایران نے، افغانستان سے امریکہ، ان چاروں نے مل کر کے جب پاکستان کے اوپر حملہ کرنا چاہا، پاکستان میں دہشت گردوں کو بھیج کر کے، دہشت گردی کے واقعات کر کے اس ملک کے بے گناہ پاکستانیوں کو، مسلمانوں کو خون میں تڑپایا۔ جب ملک پہ مشکل وقت آیا تھا، اس مشکل وقت میں اس ملک کی حفاظت کے لیے دفاع پاکستان بنا کر کے مولانا سمیع الحق 82 سال کا بوڑھا جرنیل، اس کی قیادت میں ہم میدان میں نکل کر کے آئے تھے۔ تمہیں یاد ہوگا انڈیا کے بارڈر کے اوپر جا کر کے ہم نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا تھا۔ ہم نے انڈیا کے بارڈر پہ جا کر کے پاکستان کا پرچم لہرایا تھا۔ چمن کے بارڈر پہ جا کر کے اسلام زندہ باد کہا تھا۔ مظفر آباد میں پہنچ کر کے پاکستان زندہ باد کہہ کر کے دکھایا تھا۔ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بتایا تھا صحابہ کے دشمن کو بھی برداشت نہیں کریں گے، پاکستان کے دشمن کو بھی برداشت نہیں کریں گے۔ کیا یا نہیں کیا؟ وہ ہمارا بوڑھا جرنیل ابھی میں پرسوں ترسوں اگوڑا خٹک میں تھا، مولانا سمیع الحق کے دوسرے بھائی کی وفات ہوئی، میں تعزیت کے لیے گیا۔ یارو اس ملک میں نہیں، دنیا میں دیکھیے، شہید کی عظمت دیکھیے۔ مولانا سمیع الحق شہید ہوئے، مولانا سمیع الحق کے بھائی اظہار الحق کو تبھی موت آئی۔ آپ کو پتہ بھی نہیں چلا ہوگا کہ اظہار الحق کی وفات ہو گئی، کتنے لوگوں نے جنازہ پڑھا، گنتی کے لوگ تھے، اور سمیع الحق کو خنجروں کے ساتھ ذبح کیا گیا۔ جب خنجروں کے ساتھ اسے ذبح کیا گیا، اور کیوں ذبح کیا گیا کہ اس نے شہید ہونے سے 2 دن قبل جہاں اس نے خطاب کیا تھا، اس نے ناموس رسالت کے عنوان کو اجاگر کرتے ہوئے کہا تھا، مجھے یہ زندگی اچھی نہیں لگتی، میں ناموس صحابہ کی قربان پہ قربان ہونا چاہتا ہوں، یہ کہا تھا۔ 2 دن کے بعد خنجروں کے ساتھ اسے جسم پہ پیدل پہ زخم کر کے جب اسے شہید کیا گیا تھا، تو فیصل آباد کے میرے دوستوں 7 کلومیٹر روڈ کے اوپر لوگ اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے، اس کو سلام کرنے کے لیے کھڑے تھے۔ 7 کلومیٹر روڈوں پہ جگہ نہیں ملی، لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ بتایا یہ جا رہا تھا، میں نے جملہ وہاں بھی کہا، یہاں بھی کہتا ہوں، یہ جو کہا جاتا ہے کہ لوگ مذہبی جماعتوں سے متنفر ہو گئے ہیں، لوگ مذہبی جماعتوں سے دور ہو گئے ہیں، لوگوں نے مذہبی جماعتوں سے تعلق توڑ لیا۔ آپ مجھے بتلائیں، مولانا سمیع الحق کا جنازہ جس میں ایک محتاط اندازے کے مطابق 12-13 لاکھ مسلمانوں نے شرکت کی، آپ مجھے پاکستان کے کسی وزیر اعظم کا، کسی وزیر اعلیٰ کا، کسی گورنر کا، کسی سیاستدان کا، کسی لیڈر کا، کسی جاگیردار کا، کسی دنیا دار کا جنازہ دکھائے جس میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہوں۔ سمیع الحق کے جنازے میں لوگوں نے شرکت کر کے بتایا، سمیع الحق تو زندہ تھا تب بھی تیرے سے محبت کرتے تھے، تو جانے کہاں سے پروش کر گیا، تیرے جنازے کو کندھا دے کر کے ثابت کیا پاکستان کے مسلمان مذہبی جماعت کے لیڈروں سے محبت کرتے ہیں۔ ہوا، اور اس سے چند دنوں کے بعد پھر دوسرا جنازہ بھی ہوا۔ انہی دنوں میں دوسرا جنازہ رائے ونڈ میں حاجی عبدالوہاب صاحب کا ہوا۔ یارو یہ دوسرا جنازہ تھا۔ لوگوں نے کہا
कितने लोग आए होंगे। मुफ्ती ज़िया साहब मौजूद हैं, मैं दूर था, नहीं पहुंच सका। मैं अगले दिन वहां हाजिर हुआ था। लोग लाहौर में थे, लाहौर नहीं, मोटरवे के ऊपर रुक गए। जहां जब जगह मिली आगे रोड ब्लॉक हो गए। बात क्या है, हाजी अब्दुल वहाब का वफात हो गई है। तबलीगी जमात का अमीर दुनिया से गया है। लोग कहते थे मजहबी जमातों से लोग दूर हो गए हैं। हाजी अब्दुल वहाब मजहबी जमात का अमीर था, तबलीगी जमात का अमीर था। सारी जिंदगी पाकिस्तान नहीं, दुनिया के लोगों को दावत और तबलीग का पैगाम देता रहा। वो दुनिया से बुढ़ापे की हालत में गया। इतना बड़ा जनाजा हुआ, पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा जनाजा इससे पहले किसी का नहीं है। आपके इल्म में है, राइविंग का जब इज्तिमा होता है वो अब 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। इसलिए किया कि एक वक्त में सबको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। इसलिए 4 हिस्सों में, 4 सूबे हैं, 4 हिस्सों में तकसीम हो गया। लेकिन हाजी अब्दुल वहाब साहब का जनाजा बास लोगों ने कहा कि अगर एक दिन रख लेते फिर दुनिया और बड़ी आती। मैंने कहा इज्तिमा के लिए तो मुल्क को 4 जगहों पे तकसीम किया। अगर जनाजा भी रख लिया जाता फिर कभी यूं कहा जाता आज पंजाब वाले पढ़ेंगे, कल खैबर वाले पढ़ेंगे, परसों सिंध वाले पढ़ेंगे, अगले दिन बलोचिस्तान वाले पढ़ेंगे, अगले दिन गिलगित वाले पढ़ेंगे, अगले दिन कश्मीर वाले पढ़ेंगे। ये मैयत तो पड़ी रहेगी, इसको ना मालूम कब तक रखना पड़ेगा। यारो दुनिया के मुसलमानों ने बताया कि पाकिस्तान नहीं, दुनिया में रहने वाले मुसलमानों ने हाजी अब्दुल वहाब के जनाजे में शिरकत करके बताया हमारी मोहब्बत अब्दुल वहाब जिंदा था तब मोहब्बत थी, वो चला गया है तब भी मोहब्बत करके दिखा रहे हैं। हो रही है, ये रहनी है, रहनी है इंशाअल्लाह। तुम हो आज जरा खामोश खामोश। जरा मौसम ठंडा हुआ, काफी देर बाद जमा है ना जी, जरा तजर्बा भूल गया पुरानी का। मैंने वक्त का लिहाज करना है। मैं चाहूंगा इंशाअल्लाह हम आने वाले दिनों में एक यहाँ और बड़ा प्रोग्राम रखेंगे। इंशाअल्लाह 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 होंगे आपके प्रोग्राम, इंशाअल्लाह। आप मुतमईन रहें। इंशाअल्लाह आपने देख लिया कभी हमें इन सड़कों के ऊपर गुजरना मुश्किल होता था। आपने देख लिया कि मैं हेलीकॉप्टर से उतर रहा था। आपने मुझे देखा, हाँ जी, देखा, हाँ जी, और मेरा इस्तेकबाल होता भी देखा। जिन्होंने मेरा इस्तेकबाल किया वही तो कहते थे ना करीब ना जाना, दूर से यूं कहते थे पीछे हट जाओ, ये कौन जा रहे हैं, हाथ न मिलाओ इनसे। आपने देख लिया यारों नमाज की इमामत मैं करवा रहा था, मेरी इब्तिदा में नमाज पढ़ते नजर आ रहे थे। वो ये नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। इसलिए उन्हें जो गलत फहमियाँ थी मैं बैठ करके उन्हें कहता हूँ बताओ तुम्हें कौन सी गलत फहमी है, बताओ तुम्हारे तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं। सहाबा से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है, इससे तुम हमसे छुड़ा नहीं सकते, इसके ऊपर हमने रहना है। छोड़ना होता हक नवाज के बाद हम कभी नजर न आते, इशार के बाद शक्ल नजर न आती, ज़ियाउर रहमान के बाद सड़कों पे चलते नजर न आते, आज़म तारक के बाद किसी का चेहरा नजर न आता, अली शेर हैदरी के बाद कोई बात करता नजर न आता। जब उनके जाने के बाद हमने मैदान नहीं छोड़ा, आइंदा भी हमने मैदान छोड़ना छोड़ा हमने
آج جو بات ہم کہتے تھے اس ملک کا ایک طبقہ ایسا ہے جس کو اس ملک سے محبت کم ہے، کسی اور ملک سے محبت زیادہ ہے۔ ہم کہتے تھے، مولانا حق نواز نے کہا ایران کی پاکستان میں مداخلت، علامہ علی شیر حیدری نے کہا ایران پاکستان کی آزادی خود مختاری میں مداخلت کر رہا ہے، مولانا اعظم طارق نے پارلیمنٹ میں کہا کہ ایران ہمسایہ ملک ہمارے ملک میں مداخلت کر رہا ہے، اور کئی لوگوں نے ہمیں کہا یہ سعودیہ کے ہیں، وہ ایران کے ہیں۔ ہم نے کہا تھا، میں آج بھی کہتا ہوں، ہماری بنیاد پاکستان ہے، ہماری پہچان پاکستان ہے، مذہب کے لحاظ سے ہماری پہچان اسلام ہے، ہم مسلمان ہیں۔ سعودی عرب کے ساتھ ہمارا سیاسی رشتہ نہیں ہے، سعودی عرب کے ساتھ بھی ہمارا ایمان کا رشتہ ہے، عقیدے کا رشتہ ہے، تو رشتہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آرام فرما ہے، اور صدیق عمر اور دیگر صحابہ بھی وہاں آرام فرما ہے۔ اس لیے ہماری محبت و عقیدت کا مرکز ہے۔ ہمیں خوشی ہے محمد بن سلمان 1000 سرمایہ کار ساتھ لے کر آ رہا ہے۔ جب کہا گیا پاکستان معاشی لحاظ سے کمزور ہو رہا ہے، انہوں نے مختلف ممالک سے رابطہ کیا، مختلف جگہوں کے اوپر گئے، تعاون کیا ہوگا مجھے نہیں علم، میں نے میڈیا پہ دیکھا محمد بن سلمان اپنے ساتھ 1000 سرمایہ کار لے کر کے آ رہا ہے، اور اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے کے لیے اور تاریخی معاہدے کرنے کے لیے اس ملک کو معاشی لحاظ سے مضبوط کرنے کے لیے، اور یہ آج ہی نہیں، ملک پہ جب بھی مشکل وقت آیا، وہ زلزلہ ہو تب بھی، سیلاب ہو تب بھی، کوئی اور مشکل آئے، جب بھی پاکستان پہ مشکل وقت آیا ہے، سعودیہ پاکستان کے ساتھ کھڑا نظر آیا ہے۔ ہوا نہیں ہوا؟ ہوا۔ کبھی آپ نے ایران کو بھی دیکھا؟ نہیں۔ 65 کی جنگ میں، 70 کی جنگ میں، یا ملک کے اوپر اور کوئی مشکل وقت آئے نظر آئے؟ اس لیے کہنا چاہتے ہیں ہمارے بڑے لوگ، کلبوشن ہو، عزیر بلوچ ہو، اور بہت سارے اس طرح کے لوگ ہیں، اور ابھی پھر کراچی میں پھر ایک نئی لہر، نئے سرے سے تمام جماعتوں کے کارکن پھر ایک مرتبہ موت کے منہ میں مدارس کے طلباء، مدارس کے علماء، متحدہ کے کارکن، سپاہ صحابہ کا کارکن، اہل سنت کا کارکن، پھر ایک مرتبہ خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ دیکھیے، خیال کیجئے، پاکستان کے حکمرانوں ایسے وقت میں جب بڑی قربانی دے کر کے وہاں امن کا قیام عمل میں آیا ہے، وہ کون ہے جس کو اس ملک کا امن پسند نہیں ہے؟ تلاش کرنا چاہیے، اس کی گرفت ہونی چاہیے، اسے پکڑنا چاہیے، اس کے اوپر نظر جانی چاہیے۔ افسوس کا اظہار اور احتجاج کیا، اس کا مطلب ہے وہ ملک کو معاشی لحاظ سے مضبوط کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ملک کمزور رہے۔ عمران خان صاحب، جہاں آپ کی نظریں اور چیزوں سے ہے، آپ کی نظر اس کے اوپر بھی جانی چاہیے، تمہیں دیکھنا چاہیے تمہارے ساتھ وفا کرنے والا کون ہے اور تمہارے ساتھ دغا کرنے والا کون ہے۔ مجھے خوشی ہے سعودی عرب کی دھرتی، جہاں مکہ، مدینہ، صدیق عمر،
دیگر جہاں پر ان کی نبی کے ساتھ وفائیں نظر آتی ہے، آج بھی اسی ملک کی وفائیں پاکستان کے ساتھ نظر آتی ہے۔ اس نظر سے دیکھنا چاہیے، نہیں دیکھنا چاہیے؟ دیکھنا چاہیے۔ جو لوگ اس ملک کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، کسی لحاظ سے کرنا چاہتے ہیں، ہم انشاءاللہ کل بھی ہم نے ان کا راستہ روکا تھا، آئندہ بھی ہم ان کا راستہ روکیں گے، روکنا چاہیے۔ روکنا چاہیے۔ ملک دشمنوں کا راستہ روکنا چاہیے، روکنا چاہیے۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا اداروں کے لوگوں سے کہ یہ میرے کارکن جنہوں نے بڑا کٹھن راستہ، دکھوں والا، تکلیفوں والا، اذیتوں والا، پریشانیوں والا، امتحانوں والا گزار لیا، تمہیں کوئی غلط فہمی ہو گئی تھی کہ نہیں دور ہوئی، میرے ساتھ بیٹھو، جتنی دیر بیٹھو گے اللہ کے فضل و کرم سے میں تمہیں بیٹھ کر کے جب تک مطمئن نہ کروں اس وقت اٹھوں گا نہیں۔ جیسے صحابہ سے محبت ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، پاکستان سے محبت بھی اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ نہ صحابہ کے دشمن کو برداشت کریں گے، نہ پاکستان کے دشمن کو برداشت کریں گے۔ اور آخر میں نے جیسے کہا، پرویز مشرف تمہارے حربے ناکام ہوئے، زرداری تم بھی فارغ ہو گئے، بے نظیر چلی گئی، نواز شریف، شہباز شریف روتے ہوئے نظر آ رہے ہو۔ خان صاحب خیال کرنا ذرا، اتنا ہی کہہ رہا ہوں، خیال کرنا ذرا، جنہیں سانو چھیڑیا وہ پچھتایا ہی پھر۔ خیال کری ذرا، جنہیں ساڈے نال متھا لایا پھر وہ پچھتایا۔ اس واسطے تینوں کہندے ہیں کہ تبدیلی دا نعرہ لا کے آیا تے اسی بھی ویکھنا چاہنے ہاں جڑے ظلم تے جبر ساڈے نال ہوندے سی اودے تبدیلی آنی چاہیے کہ نہیں آنی چاہیے؟ آنی چاہیے۔ اداروں کے لوگوں سے کہنا چاہوں گا، ہمارا راستہ، ہمارے ذمہ داروں کا راستہ، ہم ملک سے محبت کرنے والے ہیں، ہم اس ریاست کے دشمن نہیں ہیں۔ ہمارا کبھی زبان سے نکلنے والا ایک لفظ، ہمارا چلتا ہوا ایک قدم ایسا آپ کو نہیں ملے گا جو ہم نے اس ریاست کے خلاف کبھی اٹھایا ہو۔ جب ہمارے یہ ہے تو پھر ہمارے راستے کھلنے چاہیے۔ میرے ذمہ داروں کو، میرے کارکنوں کو آزادی ملنی چاہیے، اور آزادی کے ساتھ ہمیں اس ملک کے لیے کام کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ، جن دوستوں نے آج کے